اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاریب کتاب قرآن پاک رنگ و نور کی ایک دل آویز کہکشاں ہے۔ یہ فصاحت و بلاغت کا مرقع ہے۔ انسانی جسم و روح کی جتنی بھی ضروریات ہیں اور دنیا و آخرت کے جتنے بھی سلسلے ہیں، قرآن ان کے لیے قدم قدم نصیحت ہے۔ اس میں فکر و نظر کے کیف آفرین زاویے بھی ہیں اور عشق و جنون کے ولولہ انگیز نسخے بھی۔ عبادات ہوں یا معاملات، سائنسی ارتقاء ہو یا فلسفیانہ امور، ادب کے سلسلے ہوں یا آداب کے قرینے، سیاست کی رمزیں ہوں یا معیشت کے تقاضے، قرآن ہر رخ حیات کے لیے بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ قرآن بار بار کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، یوں تصویر فطرت کے دروازے کھولتا اور عمل کا پیغام دیتا ہے۔ ہدایت کے لیے دنیا کے خاتم المرسلین آئے، ہدایت کے لیے دنیا کے خاتم المرسلین آئے، کتاب رشد لے کر رحمت للعالمین آئے۔ عالی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید کو نازل کرنے کا مقصد بہت ہی عرفہ و اعلیٰ تھا۔ اسی مقصد کی خاطر تخلیق کائنات کی گئی اور اسی مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا اور اسے اشرف المخلوقات کی خلعت پہنا کر خلافت الہی کی دستار فضیلت سے سرفراز و مشرف کیا گیا، اور اسی مقصد کے حصول کے لیے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا گیا، اور اسی مقصد کی تکمیل کے لیے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیا گیا۔ اگر ہم اور آپ قرآن مجید نازل ہونے سے قبل دنیا کی طرف نظر دوڑائیں تو ہر طرف ظلم، جہالت، گمراہی، شرک اور بت پرستی کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس جہالت بھرے ماحول میں رمضان المبارک کے مبارک مہینے کی مبارک رات میں طلوع سحر کی منتظر یہ رات تاریخ عالم کے لیے عدیم النظیر اور فقید المثال تھی۔ یہ حد فاضل تھی۔ دنیا قدیم اور جہان نو میں اس رات ضمیر کائنات نے ایک نئی کروٹ لی، جس سے زندگی جو اپنے مقام سے بے خبر چلی آ رہی تھی خود نگر و خود شناس ہو گئی، اور تمام نظام جو غیر فکری بنیادوں پر استوار تھے باطل قرار پا گئے۔ دنیا کو ایک نیا آئین حیات عطا ہوا، ظلمت چھٹ گئی، نور پھیل گیا، اور انسانیت کو قیامت تک قرآن پاک کی شکل میں زندگی کا دستور حیات ہاتھ آ گیا۔ یہ کوثر کا دھارا، یہ جنت کا پھول، یہ کوثر کا دھارا، یہ جنت کا پھول، چمکتا ہوا زندگی کا اصول، مگر اب یہ آئینہ آفاق کا سنہرا سا ایک نقش ہے طاق کا۔ عالی وقار قرآن پاک خود کہتا ہے، میں قرآن ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ۔ میرے نازل ہونے سے ساری دنیا کے جن و انس عاجز ہیں۔ قرآن کہتا ہے میں فرقان ہوں، حق اور باطل، مسلم اور کافر، مومن اور منافق کے درمیان فرق کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے میں نور ہوں، جہاں میں ہوں وہاں ظلمت نہیں ٹھہر سکتی، اور جہاں میں نہیں ہوں وہاں ظلمت ہی ظلمت ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مضبوط رسی ہوں، جس نے مجھے مضبوطی سے تھام لیا وہ کبھی راہ حق سے نہیں بھٹک سکتا۔ میں روح کائنات ہوں، میں صرف مردہ دلوں کو ہی زندہ نہیں کرتا بلکہ ساری کائنات کی زندگی اور اس کی ارتقاء مجھ سے ہی وابستہ ہے۔ جب کائنات کا پیدا کرنے والا کائنات پر موت مسلط کرنے کا فیصلہ کر لے گا تو مجھے اور میرے تمام حروف کو بسلامت اس دنیا سے اٹھا لے گا۔ معزز سامعین، قرآن پاک کہتا ہے
اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ایک معزز ترین کتاب ہوں، لیکن میں ایک مظلوم ترین بھی کتاب ہوں۔ کیوں؟ سنو، مجھے جھوم جھوم کر پڑھنے اور سننے والے میرے احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مجھے جلسوں کی رونق بنایا جاتا ہے اور میرے نام سے محفلوں کو گرمایا جاتا ہے۔ میرے تعویذ بنا کر پیے اور پلائے جاتے ہیں۔ مردوں کے احصال ثواب کے لیے بھی مجھے پڑھایا جاتا ہے، لیکن میری روشن اور انقلابی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق کسی کو بھی نہیں ہوتی۔ ظالم حکمران اپنی تقریروں کا آغاز بھی میری تلاوت سے ہی کرتے ہیں، اور لوٹ کسوٹ پر مبنی دکانوں اور کارخانوں کا افتتاح بھی میرے ختم سے ہی کیا جاتا ہے، لیکن میری روح سے واقفیت، میرے درد کو سمجھنے اور میرے پیغام پر توجہ دینے کی توفیق کسی کو بھی نہیں ہوتی۔ جب مسلمانوں نے مجھ پر ظلم کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تو کفار کیوں پیچھے رہتے؟ ان بدبختوں نے تو اپنے لباسوں پر میری مقدس آیات کو پرنٹ کر کے اپنے غلاظت سے لتڑے ہوئے جسموں پر اس لباس کو پہن لیا۔ انہوں نے تو اپنے جوتوں پر میرے مقدس الفاظ کو بھی لکھ دیا۔ افسوس، صد افسوس، قرآن کہتا ہے میں کتنا مظلوم ہوں، اپنے اور پرائے مجھے کس قدر دکھ دے رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، کیا تمہارے 57 ممالک میں سے کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں جو میری ساری تعلیمات کو، میرے سارے احکام کو اور میرے سارے پیغام کو عملی طور پر اس دنیا کے سامنے پیش کر سکے؟ ہزاروں شہزادوں، وزیر اعظموں، رئیسوں، بادشاہوں اور وڈیروں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو میری توہین پر صدائے احتجاج بلند کر سکے یا پیش کر سکے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم میرا تذکرہ بہت کرتے ہو، مجھے شعرانگیز آواز میں پڑھنے والے قاریوں کی تلاوت پر ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کی ستائیں بھی بلند کرتے ہو، لیکن نامعلوم میں پھر بھی کیوں مظلومیت اور تنہائی محسوس کرتا ہوں۔ کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا کوئی مظلوم نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔